نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك بقدر بكائك فيها واعمل للآخرة بقدر بكائك فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے اور اس دنیا کے مالک حقیقی ہیں، تو یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی بات ہمیں گناہوں سے بچانے والی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے بھی مالک حقیقی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی ہی ملکیت اور حاکمیت ہوگی، اور اللہ رب العزت ہی ہم سے دنیا میں جو کیے ہوئے ہمارے اعمال ہیں اس کے بدلے میں حساب کریں گے کہ جو ہم نے کیا، جیسا کیا، جو اعمال کیے، جس اعمال کا جو بدلہ ہے تو اللہ رب العزت ویسا ہی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ آج اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ جو تینوں باتیں معلوم ہوئیں کہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کا عقیدہ ہمیں بتایا، دوسری آیت مبارکہ کے اندر رسالت کا عقیدہ ہمیں بتایا، تیسری آیت مبارکہ کے اندر بعث بعد الموت، قیامت کا اور آخرت کا عقیدہ ہمیں بتایا۔ اب اس کے بعد یہ اتنے سارے معاملات، اتنے عقیدے اور ان پر عمل کرنا یہ ہمارے بس کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا اقدام ہو کہ یہ سارے معاملات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ان معاملات کو بجا لانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے خود اللہ رب العزت نے یہ آیت لے کے آئی کہ یہ معاملات تمہارے لیے کرنا کس طریقے سے آسان ہو جائیں گے۔ تو آیت اللہ رب العزت نے لائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ ایاک نعبد، اب نعبد کا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کرنا، عبدیت اختیار کر لینا، غلامی اختیار کر لینا۔ تو اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مالک کا غلام جو اس نے عمل کیا، اب اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ مالک کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ وہی عمل کر رہا ہوتا ہے جو اس کے مالک نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے، اس کے آقا نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ یہ معاملات کرنے ہیں۔ اب اس غلام کی، اس عبد کی، اس بندے کی حیثیت اپنی زندگی کی ختم ہو جاتی ہے، وہ وہی عمل کرتا ہے جو اس کے آقا نے اس کو کہے ہوتے ہیں۔ تو عبادت اور عبدیت کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک غلام کی زندگی ہوتی ہے تو ہم بھی اللہ رب العزت کے غلام اور بندے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ تب ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کامیاب ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں کل ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک صحابیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں، انہوں نے اپنے گناہ کا اظہار کیا کہ مجھ سے فلاں گناہ کا ارتکاب ہوا۔ اب بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس نے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہو، پکڑ کے لے کر آئے ہو، یا کوئی FIR درج ہوئی ہو یا کوئی پرچہ درج ہوا ہو کہ جو ان کے اوپر جرم کو ثابت کر دے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ صرف اور صرف جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کی تھی، اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ دل کے اندر اپنے ساتھ گناہ کو برداشت کرنا تصور نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کہا۔ تو کہنے لگی میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اب تمہارے اقرار کی وجہ سے تم پر سزا لاگو ہوگی، لیکن سزا اس وقت لاگو ہوگی جب آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ پہلے
اس دنیا میں آ جائے، اس کے بعد آپ اس کی پرورش کریں جتنا کہ اللہ نے حق دیا، وفصالہ 30 شہرا، کہ آپ 30 ماہ تک اس کو دودھ پلائیں، اس کی پرورش ہو جائے، جب یہ چلنے جیسا ہو جائے اور آپ کی اس کو ضرورت نہ رہے تو پھر آپ پر سزا لاگو کی جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں ان کا جذبہ کہ اتنے عرصے کے اندر جذبہ کم نہیں ہوا، کوئی چیز کم نہیں ہوئی، وہ اس وقت کا انتظار کرتی رہی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ اس وقت تمہارے اوپر سزا لاگو کی جائے گی۔ تو سارا عرصہ گزر گیا، وقت گزرا، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس کی پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ روٹی کے قابل ہو گیا، روٹی کھانا شروع کر دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اب اس پورے دورانیے کے اندر آپ دیکھیں تقریباً 3 سال گزرے، کوئی جذبہ کم نہیں ہوا، کوئی ایمان ان کا نیچے نہیں آیا، بس اس گناہ کو اپنے ساتھ اس عرصے میں بھی برداشت اس لیے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پرورش کرنی، اور پھر روٹی کا ٹکڑا بچے کے منہ میں دیا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ فلاں وقت آپ میرے پاس آئیں گی جب بچے کو آپ کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا، تب آپ پر سزا لاگو ہوگی۔ تو اب یہ بچہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی پرورش اب خود کر سکتا ہے اور روٹی کھا سکتا ہے، میری اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اب بظاہر تو دل چاہ رہا ہے، ایک ماں کی اپنے بچے کے ساتھ لگاؤ، دل لگی کتنی ہوتی ہے، اس دل لگی کو بھی اللہ کے آگے انہوں نے لٹا دیا کہ یہ گناہ میرے سے کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر حد جاری کی اور سنسار کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان دے بیٹھے۔ تو یہ پورا کا پورا عمل ہوا۔ اب دیکھیں اس معاشرے کے اندر کہاں سے گناہ رہ سکتا ہے، کہاں فساد رہ سکتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ آج ہمارے پاس ایک نگران موجود ہیں، پھر پولیس والے موجود ہیں، ان کے اوپر انسداد دہشت گرد موجود ہیں، پھر رینجرز موجود ہیں، پھر افواج موجود ہیں، پھر ان کے اوپر مختلف قسم کے ادارے موجود ہیں، لیکن گناہ کی روک تھام نہیں ہو رہی۔ گناہ کی روک تھام کرنے کے لیے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرب کے معاشرے کے اندر اپنایا۔ ایک آپ چھوٹی سی عادت دیکھیں، کسی کو اگر سگریٹ پینے کی، نسوار لگانے کی، پڑیا کھانے کی اس طریقے کی عادت ہو تو وہی عادت چھوڑ دینا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ تو عرب کے معاشرے کے اندر جہاں شراب کا دورہ تھا، ہر بندہ اپنے حساب سے شراب بنایا کرتا تھا، ہر بندے کے مختلف انداز ہوا کرتے تھے۔ اتنی شراب سے ان لوگوں کو محبت تھی کہ عربی کے اندر انہوں نے شراب کے 200 سے زیادہ نام رکھے ہیں۔ صبح کی شراب کا نام الگ، شام کی شراب کا نام الگ، انگور کی شراب کا نام الگ، کھجور کی شراب کا نام الگ، دوپہر کے وقت پینے کی شراب کا نام الگ۔ تو طرح طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ اس سے ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی دلچسپی ان کی اس کے ساتھ تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاشرے کے اندر اللہ نے بھیجے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان خراب چیزوں کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کی تربیت کی۔ اور اسلام میں بھی غزوہ احد تک شراب کا پیا جانا جائز تھا، منع نہیں کیا گیا تھا، ترغیب دی جاتی تھی، منع نہیں کیا گیا تھا کہ حرام ہے۔ 4 دفعہ اللہ نے اس کا حکم نازل فرمایا۔ سب سے پہلے یہ پوچھا گیا تو یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ زیادہ ہے، اور اثم کبیر و منافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن نفع سے زیادہ اس کا گناہ بڑا ہے۔ صرف ترغیب دی لیکن منع نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادمین میں سے تھے بچپن سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مدینے کے اندر مجلس لگی ہوئی تھی اور میں اس مجلس کے اندر ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا ایمان لانے کے بعد بھی۔ تو اس مجلس کے اندر شراب کا دورہ تھا، ایک اچانک سے آواز آئی، الا قد حرمت الخمر فی الاسلام، سن لو مدینے والوں کہ آج اسلام کے اندر شراب حرام ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، صحابہ موجود تھے کہ جس کے منہ کے قریب جانے والا تھا وہ
گلاس شراب کا بھرا ہوا، اس نے اس کو منہ کے اندر نہیں لے گیا بلکہ الٹ دیا۔ اتنی خطرناک عادت، اور کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے اوپر پلٹ گئی۔ اور جس نے شراب گھروں میں بنائی ہوئی تھی، پیسہ لگایا ہوا تھا، انہوں نے اس بات کی وہ نہیں کی کہ ہم اس کو بیچ دیں اور فروخت کر دیں تاکہ پیسہ ہمارا واپس آ جائے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں شراب ندیوں کی طرح بہہ رہی تھی کہ سارے کے سارے صحابیوں نے یہ شراب کے مٹکے پھوڑ دیے۔ یہ وہ تربیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل کی ہوئی تھی کہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ تو ایاک نعبد، عبادت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ مالک کا حکم جب آ جائے تو اپنی زندگی ایک طرف اور مالک کا حکم ایک طرف۔ تو یہ تھے صحابہ جنہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اب والدین کا ایک حق ہے اسلام کے اندر۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن والدین نہیں لائے تھے۔ لیکن والدین طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ چاہے تم ایمان لے آئے ہو کچھ بھی ہے، لیکن والدین کا حق بہت بلند ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تمہاری والدہ نے مختلف قسم کی تکلیفیں جھیلی ہیں، بوجھ اٹھائے اٹھائے تمہارا پھری ہیں، تمہارے والد نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن اب تم ان کے ساتھ دنیا کے اندر احسان کا معاملہ کرو۔ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے والدین کی مخالفت نہیں کروائی گئی۔ والدین کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، چاہے جس طرح کی بھی۔ اسی طریقے سے شوہر کا جو مرتبہ ہے عورت کی نظر میں، بیوی کی نظر میں، وہ ایک بلند مرتبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسلام میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو بیوی کو کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کر، لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا حکم بہت بلند ہے بیوی کی نظر میں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہمیشہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کسی جماعت کا کوئی امیر بنا ہوا ہے تو اس امیر کی اطاعت تمام پر لازم ہے، لیکن اس کے برعکس وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں اور کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کی بات کی مخالفت میں بات پیش کریں، والدین کہیں کہ جھوٹ بولو، غیبت کرو، کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھو، تو یہ باتیں ماننے کی نہیں ہیں۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی معصیت میں مخلوق کے اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے نا، ہم عبد ہیں، غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو میرے خلاف شرک کرنے کا حکم نہ دیں۔ شوہر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے متعارض اس کا حکم آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ امیر کی اطاعت کرنی ہے لیکن اللہ کے حکم کا متعارض آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، حکم ہمیشہ اللہ کا قبول کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، کہ یہ سارے معاملات ایک بندے کے اوپر کرنا دشوار ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اس طریقے کا طرز عمل اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اس مشکل طرز عمل کو اللہ کی عبادت اور اللہ سے مانگنے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم خود کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس معاملات کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم پر اپنی اطاعت کرنا آسان فرما دے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا دے کہ ہم آپ کی اطاعت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، اور دین اسلام کے قواعد، اصول اور ضوابط پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔
اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو درست فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہے، یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ